انبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، ماہ ذی قعدہ دو تاریخیں ایسی ہیں کہ جو امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہیں، 11 ذی قعدہ اور 23 ذی قعدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایام اعظام میں بھی سفر کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ جیسے کہ ایک قول یہی ہے کہ امام کی شہادت سفر کے مہینے میں ہوئی، اور اسی کی بنیاد پر بہت سے علاقوں میں عزاداری برپا کی جاتی ہے، مگر بہت سے محقق علماء اس حوالے سے ذی قعدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 23 ذی قعدہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی۔ ولادت کے حوالے سے تو زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ 11 ذی قعدہ کو امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 55 برس بن جاتے ہیں جو امام کی زندگی جس پر محیط ہے، 55 سالوں پر مشتمل۔ اور یہ جو 55 سال ہیں یہ بھی بڑے نشو و فراز کے سال ہیں کہ جس کے اندر کئی اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آئیں گے۔ 203 ہجری یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ سن ہے کہ جس میں امام کی شہادت ہوئی، اور امام کی ولادت ہوئی ہے 148 ہجری میں، 148۔ یہ 148 ہجری اس حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہی وہ سال تھا کہ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی تھی۔ اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ شوال کا جو مہینہ گزرا ہے، 15 شوال یا 25 شوال، یہ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک قول رجب کا بھی ہے۔ لیکن بہرحال 148 ہجری یہ وہ سال تھا کہ جب شوال کے مہینے میں چھٹے امام کی شہادت ہوئی، اور پھر اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو ذی قعدہ کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے 8ویں امام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب اگر آپ ایک کو ریلیشن دیکھیں یا ریزمبلنس دیکھیں زیادہ بہتر الفاظ میں، کہ یوں تو ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مگر چھٹے امام کی خاص شہرت علم کے حوالے سے، اور 8ویں امام کی بھی شہرت علم کے حوالے سے، اور چھٹے امام کا یہ جملہ ملتا ہے کہ عالم آل محمد، یہ 8ویں امام کے لیے ایک لقب ہے کہ جو خود چھٹے امام نے استعمال کیا، کہ عالم آل محمد، کہ آل محمد کا عالم 7ویں امام کو مخاطب کر کے کہ وہ تمہارا فرزند ہوگا، کاش کہ میں اس کو دیکھ پاتا۔ جیسے کہ شوال کے مہینے میں امام کی شہادت ہو رہی، اور نیکسٹ منتھ پھر امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ 148 ہجری میں ایک امام کی شہادت اور دوسرے امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ تیسری صدی کی پہلی شہادت ائمہ معصومین کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تیسری صدی کی پہلی شہادت، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ تو میں بچوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے، کہ خاص طور پر وہ اگر توجہ کریں کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے وہ 260 ہجری، اگر آپ ولادت سے کاؤنٹ کریں تو 255 ہجری۔ تو یہ ساری باتیں کون سے سال کی ہو رہی ہے، کون سی صدی کی ہو رہی ہے؟ یہ تیسری صدی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 200، تو اب 200 کے بعد جتنا بھی سال آگے آئے گا وہ سارے کا سارا تیسری صدی کا حساب کتاب ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے 100، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی صدی اب کمپلیٹ ہو چکی، اور اب اس کے بعد جو دوسری صدی ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو 200 یعنی دوسری صدی کمپلیٹ ہو گئی، اب تیسری صدی شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ حساب کتاب دیکھیں تو جو پہلی صدی ہے اس کے اندر آپ کو کئی ائمہ معصومین اور معصومین کے ائمہ کے علاوہ بھی خود پیغمبر اکرم سے اگر آپ شروع کریں اور جناب سیدہ کو بھی لیں تو یہ سب پہلی صدی کی شہادتیں
کہ 11 ہجری ہے، اس کے اندر پیغمبر اکرم کا وصال ہے، جناب سیدہ کی شہادت ہے. پھر مولا کائنات وہ 40 ہجری کے اندر شہادت ہے. پھر اس کے بعد امام حسن 50 ہجری کی شہادت ہے. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہ 61 ہجری 61 ہجری. یہ سب پہلی صدی کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ایک درمیان میں لمبا گیپ آتا ہے 95 ہجری 95 ہجری، وہ چوتھے امام کی شہادت ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ پہلی صدی کی شہادتیں مکمل ہو گئی. پھر دوسری صدی شروع ہو جاتی. جب دوسری صدی شروع ہوتی ہے تو جو پہلی شہادت ہمیں نظر آتی ہے وہ 5ویں امام کی ہے. وہ 114 ہجری کے اندر 5ویں امام کی شہادت. پھر 148 ہجری میں 6ٹھے امام کی شہادت. پھر اس کے بعد 7ویں امام کی شہادت. پھر 8ویں امام کی شہادت اگلی صدی میں آتی ہے. یعنی یہ دوسری صدی 7ویں امام کی شہادت کے ساتھ مکمل ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری صدی ہے تو اس کی پہلی شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی ہے جو 203 ہجری میں. پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام وہ 260 ہجری میں. تو 260 ہجری تک یہ تیسری صدی کی شہادتیں مکمل ہو جاتی ہے اور امام کی جو غیبت ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ چوتھی صدی میں اگر تلاش کرنا چاہیں سیرت معصومین کے حوالے سے تو وہاں پر آپ کو غیبت صغریٰ کا اختتام ملتا ہے. پھر شہادت تو کوئی نہیں. پھر اس کے بعد جو غیبت صغریٰ ہے اس کا اختتام آپ کو ملے گا وہ اگلی صدی کے اندر، یعنی 329 ہجری، وہ چوتھی صدی ہے. 329 ہجری کے اندر آپ کو غیبت صغریٰ کا اختتام ملے گا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ملے گا. اب پھر جو درمیان کی جتنی باتیں ہیں یہ تمام کی تمام نیابت کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کی باتیں ہوتی ہیں. پھر اب اس کے بعد جو براہ راست جو امام کی سیرت شروع ہوگی وہ ظہور کے بعد. ظاہر غیبت کے زمانے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام معطل ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، مگر ظاہر ہے کہ اس انداز سے اگر وہ چیزیں سامنے آ جائیں تو غیبت کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ غیبت میں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی سیرت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ وہ غیبت میں ہے. تو بطور مجموعی تو ہم کو معلوم ہے کہ مثلا امام غیبت میں ہونے کے باوجود بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کام کی تفصیلات یا جزیات کیا ہیں، ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اب آئیے واپس امام علی رضا علیہ السلام کی طرف. تو یہ جو 148 ہجری سے لے کر 203 ہجری ہے، اس پیریڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی تبدیلیاں اور بڑی چینجز آئی ہیں، یعنی سیاسی اعتبار سے بھی اور خود امام کی اپنی زندگی کے حوالے سے. ایک تبدیلی تو وہ تھی کہ جس کو آپ کیری فارورڈ کریں گے جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، جیسے کہ بادشاہان وقت تبدیل ہو چکے ہیں. ایک ڈائنسٹی تھی بنو امیہ وہ ختم ہو چکی، اس کا اختتام ہو گیا تھا 132 ہجری میں. یعنی یہ جو ڈائنسٹی کا اختتام ہے یہ اگر آپ حساب کتاب جوڑیں تو وہ 132 ہجری میں ختم ہوئی ہے اور بڑی عبرت کے ساتھ ختم ہوئی ہے. یعنی بنو عباس بعد میں ان کا جو بھی معاملہ رہا، مگر بنو امیہ کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے وہ وہی ہے کہ جو ایک ظالم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کئی جگہوں پہ شاید انہوں نے تجاوز بھی کیا ہو. لیکن بہرحال بنو امیہ والے بھی ظالم تھے. بنو عباس والے ان کا جو سلوگن تھا وہ کیا تھا؟ وہ آل محمد کا نام لے کر اٹھے تھے کہ الرضا لآل محمدن. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنو عباس میں ایک شاخ ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کے فرزند علی سے آگے بڑھی ہے. یہ بنی عباس والے اسی سے ہیں. یہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ وہاں پر علی نام رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا تھا. یعنی یہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس زمانے میں علی نام نہیں رکھا جاتا تھا. اہل بیت کا جو گھرانہ ہے اس میں تو آپ کو علی نام بہت ملے گا. جناب علی اکبر کا نام علی تھا، جناب علی اصغر کا نام علی تھا، چوتھے امام کا نام علی تھا. میں خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اس سے ذرا سا آپ ہٹ جائیے تو اس زمانے میں تو نام علی رکھنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا اور بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا تھا. تو اس میں تو بعض علماء اہل سنت نے بھی اپنی تحقیقات جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو صحابہ کرام کی اولاد میں علی نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، حسن نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، حسین نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، جعفر نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، حمزہ نام کا بھی کوئی فرد نہیں ملے گا. صحابہ کرام کی اولاد میں وہ افراد کہ جن کا کوئی بھی کنٹریبیوشن تھا اور وہ اولاد پیغمبر سے کچھ بھی نسبت رکھتے ہیں، خاندان پیغمبر سے. یعنی اب جناب حمزہ کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو پیغمبر اکرم کے چچا تھے، مگر چونکہ بنو امیہ کے خلاف انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا اور بڑا ایک نمایاں حصہ ان کا تھا تو حمزہ بھی نام نہیں رکھا جاتا تھا. حجاج بن یوسف کا زمانہ تو آپ جانتے کہ اس زمانے میں علی اگر نام کسی کا ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو ایسے میں آپ کو بہت ہی ایکسیپشنل کچھ کیسز ملیں گے کہ جہاں پر علی نام آپ کو مل جائے، حسن نام مل جائے. اس کے لیے خود علماء اہل سنت نے جو تحقیق کر کے 2 کیسز پیش کیے ہیں، وہ ایک ہے حسن بصری کا، یہ مشہور نام ہے، صوفیہ
کہ جن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر مولا کائنات سے اپنا تعلق بتاتے ہیں۔ حسن بصری خود ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایک کردار ہے، مگر خیر اس سے قطع نظر، لیکن ان کا نام حسن ہے، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جناب ام سلمہ کے حجرے میں چونکہ ان کا براٹ اپ ہوا تھا، اس وجہ سے ان کا نام حسن رکھا گیا۔ تو جناب ام سلمہ کے ساتھ کیونکہ خاص ان کا ایک تعلق تھا اس فیملی کا، اور جناب ام سلمہ آپ جانتے ہیں کہ سلام اللہ علیہ وہ آل محمد سے بہت قربت رکھتی تھیں، اہل بیت سے بہت قریب تھیں رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، تو اس وجہ سے ان کا نام ایک ایکسیپشنلی حسن پڑا۔ اور پھر دوسرا نام جو ہے وہ یہی ہے کہ جن سے پھر بعد میں بنی عباس آگے بڑھے، جو ان کا کردار تھا اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، پلیز کنفیوز مت ہوئیے گا، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک نام علی آپ کو نظر آئے گا اور اسی کی نسل میں پھر آگے جا کر یہ بنی عباس والے آئے ہیں۔ تو بنی عباس والے جو آئے ہیں تو اسٹارٹ میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پوز کیا تھا وہ تو بڑا ایک پازیٹیو ان کا معاملہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ الرضا لآل محمد۔ اہل بیت نے کبھی بھی ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا، ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے بھی فیور میں نہیں تھے اور بنو عباس کی بھی اس تحریک کو کوئی بات زیادہ انڈوز نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بنو عباس کا نعرہ تو تھا الرضا لآل محمد۔ پھر جو کچھ بنو امیہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تو اس میں بعض تو جملے آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ یہ بدلہ ہے اس سلوک کا کہ جو آل محمد کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا، خصوصیت کے ساتھ جو کربلا میں حسین مظلوم کے ساتھ کیا تھا، یعنی یہ جملے آپ کو ملیں گے اگر آپ بنو عباس کی تاریخ دیکھیں اور بنو امیہ کی تاریخ دیکھیں جو اختتام اس کا ہے، جیسے کہ آخری جو بادشاہ ہے وہ مروان حمار کہلایا، اور جو ان کا جو پہلا بادشاہ ہے وہ ابو العباس صفہ، پھر اس کے بعد منصور، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ سلسلہ 132 ہجری میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بادشاہوں کی تاریخ میں اگر مسلمان یہ جو بادشاہتیں گزری ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے، 132 ہجری 132، جیسے کہ اس کے اندر شفٹ ہے، ایک طرف بنو امیہ والے گئے اور دوسری طرف بنو عباس والے آئے، مگر بنو عباس والوں نے آنے کے بعد پھر اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، پھر اس کے بعد ان کا انداز وہی تھا، آل محمد کا نام لے کر آئے تھے مگر پھر آل محمد سب سے زیادہ پرسیکیوشن کا شکار ہوئے انہی کے زمانے میں۔ تو اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جتنے بھی 132 ہجری آنورڈ جو شہادت ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، یعنی 132 ہجری سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بنو امیہ کا بڑا مرکزی کردار نظر آئے گا مور اور لیس، اور اگر 132 ہجری کی بات دیکھیں تو پہلی شہادت ہے چھٹے امام کی، تو 148 ہجری میں ان کو شہید کس نے کیا؟ منصور دوان کی، تو یہ منصور دوان کی کون تھا؟ یہ بنی عباس سے اس کا تعلق تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 7ویں امام، تو 7ویں امام کو شہید کس نے کیا؟ یہ ہارون رشید۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں امام اتنے قید ہو رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ہتکڑیوں میں رکھا جا رہا ہے، بیڑیوں میں رکھا جا رہا ہے، سندی بن شاہق نے یہ کر دیا، بادشاہ کون تھا؟ ہارون رشید۔ اس زمانے میں مرکز تبدیل ہو چکا تھا، دارالخلافہ بھی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی اب جو دارالخلافہ ہے جب تک بنو امیہ والے تھے تو زیادہ تر شام، اور جب بنو عباس والے آئے تو پھر زیادہ تر بغداد۔ یہ بغداد شہر وہ ہے کہ جو منصور کے زمانے میں آباد ہوا تھا، اور منصور کے زمانے میں آباد ہونے کی وجہ سے اس کا نام پڑا تھا مدینۃ منصور، کہ یہ منصور کا شہر ہے۔ بغداد شہر کو کیپٹل بنایا گیا، اور پھر کیپٹل بنانے کے بعد پھر اس کے بعد وہیں پر آپ کو ائمہ کا روضہ نظر آئے گا، جو 7ویں امام کا روضہ ہے، 9ویں امام کا روضہ ہے۔ تو درمیان میں 8ویں امام کو جو زمانہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بلینک آ گیا، دیکھیں 7ویں امام دادا ہیں، 9ویں امام پوتے ہیں، تو درمیان میں فرزند کہاں ہے؟ فرزند ہے مشہد میں۔ تو وہ مشہد میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو سیاسی حالات ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ خود آپس میں ان کے جھگڑے کم تھوڑی ہیں، یعنی یہ تو اگر آپ دور سے دیکھیں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن قریب سے جا کر دیکھیں تو مثلا آج بھی جو حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے اپنے جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف پارلیمنٹ میں دیکھیں تو مثلا آپ کو 2 بینچز نظر آئیں گی کہ یہ رولنگ پارٹی ہے، یہ اپوزیشن ہے، مگر جو خود رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر اپنے جھگڑے کم نہیں ہوتے، اپوزیشن اس کے اپنے جھگڑے آپس میں کم نہیں ہوتے۔ یہ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آج کے زمانے میں تو ذرائع ابلاغ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس وجہ سے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ مسائل بہت زیادہ تھے۔ تو بنو عباس والے خود آپس میں بہت زیادہ جھگڑا، فساد، مارا ماری یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس میں جو خاص طور پر ایک چیز جو نمایاں ہو گئی وہ مامون اور امین کا جھگڑا تھا۔ یہ دونوں بیٹے ہیں ہارون رشید کے، مگر ایشو یہ ہے کہ امین عربی ماں سے اور مامون اجمی ماں سے۔ آپس کے ان جھگڑوں کی اتنی شدت، اچھا اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں نا کلچرلی، تو کلچرلی بھی سوسائٹی کے اندر آپ کو ایک
رفٹ نظر آئے گی دو قسم کی آبادیوں میں، عربی اور عجمی. یہ آج بھی ہے. آج بھی اگر آپ عرب علاقوں میں، خاص طور پہ اگر سعودی عرب میں چلے جائیں تو وہاں پر عرب اور غیر عرب کا جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی پاکستان سے جو افراد جاتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے، ان سے کبھی آپ انٹرویو لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر وہ کس قسم کا رویہ، برتاؤ اور بیہیویئر اس کا وہ سامنا کرتے ہیں. تو آج بھی ہے. اتنا وقت گزر جانے کے باوجود جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اجانب، کہ یہ یہاں کے لوکلز ہیں، باقی کون ہے؟ کہ اجنبی ہیں، وہ سارے کے سارے اجانب ہیں. تو اسلام کے آنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ مثلا سارے مسائل حل ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوا ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی کمی ضرور آئی ہے، مگر جس طریقے سے کمی آئی ہے تو پھر اسی طریقے سے ابھار بھی آیا ہے. تو اس زمانے میں یہ عربی عجمی کا مسئلہ بہت زیادہ تھا. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو جناب جعفر مرتضیٰ عاملی، ان کی کتاب ہے الحیات السیاسیہ للامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. فارسی ترجمہ تو خیر ہوا ہی ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے آغاز کے جو مباحث ہیں وہ اسی سے متعلق، کہ اس زمانے کے اندر کیا شفٹ آپ کو نظر آتا ہے اور کیا رفٹ آپ کو نظر آتا ہے، کہ وہ جو اخلاقیات ہیں جو اسلام نے دیے تھے عربی اور عجمی کے حوالے سے، وہ پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے. مگر اس زمانے میں وہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی. جیسے فرعون کا زمانہ ہے کہ بھئی یہ مصر کا رہنے والا، یہ باہر کا. اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ پرابلم تھا اور بہت بڑا پرابلم تھا. تو اس بڑے پرابلم کے اندر محل کے اندر کیفیت یہ آ گئی کہ ایک عربی ماں ہے، ایک عجمی ماں ہے. تو عربی ماں کا بیٹا جو ہے وہ ہے امین، وہ اتنا قابل نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا قابل نہیں. اور دوسری طرف ایک عجمی ماں ہے، اس کا بیٹا ہے مامون، وہ اگر آپ دیکھیں تو قابل تو ہے. یعنی ایک ہے کسی کا صاحب تقوی ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے کسی کا قابل ہونا. بہت سے سائنسدان ہوتے ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں، سب صاحب تقوی تو نہیں ہوتے. تو صاحب تقوی ہونا، تزکیہ نفس ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے. اور کسی کا قابل ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. بہت بڑا صاحب علم ہے، جھوٹ بولتا ہے تو ٹھیک ہے، صاحب علم ہونا اس کا اپنی جگہ پر ہے، مگر اس علم کو اس نے اپلائی نہیں کیا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کو مان نہیں پاتے. اس کو تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کئی جگہوں پر اس کی مثالیں نظر آ جائیں گی کہ ڈائبٹیز کا جو مریض ہے اس کو حلوہ بہت پسند، تو وہ جانتا ہے کہ یہ حلوہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ کھاتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ چیز آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گی. دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہے دین کا جاننا اور دوسرا ہے دین کو ماننا، اس کو نافذ کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں. دین کے بارے میں جان لینا کہ بھائی فجر کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز پڑھ لینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی جانتا کون نہیں ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے، مگر پڑھ لینا یہ ایک کام ہے کہ انسان الارم لگا رہا ہے، اپنی نیند کو اس طرح سے مینج کر رہا ہے کہ صبح کو اٹھ جائے گا. اسی طرح سے عربی اور عجمی تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ ہے بنیادی اصول، مگر اس اصول کو کون کتنا نافذ کرتا ہے یہ الگ چیز ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق. اس معاشرے کے اندر یہ چیز اجنبی ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے آپس کے جھگڑے بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ ہارون رشید کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے ظالم بادشاہ تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آخری زمانہ اس کا عبرت کا زمانہ ہے. ہارون رشید کا زندگی کا آخری حصہ واقعاً عبرت کا زمانہ ہے. اس لیے کہ ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے اس نے کام یہ کیا تھا کہ اپنی پوری مملکت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ امین کو دے دیا تھا جو عربی علاقے تھے، اور دوسرے جو عجمی علاقے تھے ایران وغیرہ، یہ سارے کے سارے مامون کے حوالے کر دیا. رسمی اعتبار سے کہ امین خلیفہ ہوگا، لیکن یہ کنٹرول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ امین اور ہارون کے درمیان، امین اور مامون کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا گیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ نہ امین ہارون کو پوچھتا تھا نہ مامون ہارون کو پوچھتا تھا. پھر یہ ہارون جو ہے وہ آخری زمانے کے اندر قسمہ پرسی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے واصل جہنم ہوا. پھر اس کے بعد جب ایک مرتبہ وہ گیا، اب یہ میں بات کر رہا ہوں 190 ہجری آنورڈز کی، یہ آخری جو 10 سال ہیں ان کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں. یہ جو زمانہ ہے دوسری صدی کا، کہ ان 10 سالوں کے اندر پہلا مرحلہ کہ امین نے مامون کو معزول کر دیا. عجمی علاقوں میں ویسے کنٹرول نہیں مگر اسے معمون کر دیا اور اپنے بیٹے کو اس نے اپنا ولی عہد بنا دیا. پھر اس کے بعد وہاں سے فوج بھیجی اور وہاں سے فوج بھیجی لڑنے کے لیے. پھر لڑنے کے لیے جب فوج بھیجی ہے تو مامون نے اس کو شکست دے دی.
جب مامون نے اس کو شکست دے دی تو یہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہانی تو بہت لمبی ہے، مگر جب اس کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ دونوں بھائی ہیں، امین اور مامون یہ دونوں بھائی ہیں، مگر جب امین کو گرفتار کیا گیا، یہ امین کی اگر آپ داستان دیکھیں تو آخری زمانے کے اندر واقعاً یہ بھی ایک عبرت ہے کہ جب قید خانے میں تھا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ کا بھائی ہے، بہرحال آپ کو معاف کر دے گا، قتل نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ چھوڑو، الملک و عقیم، جو ملک اور اقتدار ہے نا وہ بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، یعنی خود اس نے جب فوج بھیجی تھی تو کون سا بھائی ہونے کا لحاظ کیا تھا؟ تو اب اس کا داؤ چل گیا، تو اب اس کے بعد پھر اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کیا گیا، اس کا سر کاٹا گیا، اور سر کاٹنے کے بعد اس کو لٹکایا گیا اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور آنے کے بعد اس پر لعنت کرو اور اپنا انعام حاصل کرو۔ یہ کس کی طرف سے؟ مامون کی طرف سے۔ یہ بھی بھائی ہیں، حابیل اور قابیل بھی بھائی ہیں، برادران یوسف بھی بھائی ہیں، یعنی بھائی کا جو تصور ہے وہ ہے محبت کا، بھائی کا جو تصور ہے وہ ہے ایثار کا، قربانی کا، اور واقعاً ایسی مثالیں بھی بہت ہیں۔ حسن اور حسین بھی بھائی ہیں، علی اور پیغمبر بھی بھائی ہیں، حضرت ابوالفضل عباس اور امام حسین بھی بھائی ہیں، تو وہ بھی ہے۔ مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سائملٹینیس کانٹراسٹ آپ کو اس حد تک نظر آئے گا کہ یہ بھی بھائی ہے کہ امین کا سر کاٹ کے وہاں پر رکھا گیا اور دربار والوں کو کہا گیا اس پر لعنت کرو اور لعنت کر کے انعام حاصل کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حکومت، یعنی یہ تمہیدات تھیں، وہ حکومت کے جس کے لیے اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ مامون رشید امام رضا علیہ السلام کو دینا چاہتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اب یہ وہ سوال جو پہلے سے آپ کے ذہنوں میں، خاص طور پہ میرے نوجوان دوست، ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ بھئی مامون تو پھر بہت اچھا سمجھدار انسان تھا کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو حکومت تک آفر کر دی، کون دیتا ہے؟ تو میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ کون دیتا ہے؟ اس کے لیے تو واقعاً غیر معمولی تزکیہ نفس چاہیے کہ جہاں پر انسان حق کو پہچاننے کے بعد اس حد تک آگے بڑھ جائے۔ مامون کے صاحب علم ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے کیا، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی کو بھی شبہ نہیں ہے۔ مامون الرشید صاحب علم انسان تھا، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں بادشاہ جاہل ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے مامون رشید کے کیس میں آپ اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے، وہ جانتا تھا، وہ تاریخ سے واقف تھا، قرآن سے واقف تھا، ہسٹری سے واقف تھا۔ اگر آپ قرآن مجید کے خلق کی بحث جو ہے، خالق اور مخلوق ہونے والی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس کے بارے میں اس کا خالی مضمون پڑھیں جو مامون رشید نے لکھا ہے، علمی مضمون لکھا ہے، واقعاً علمی مضمون لکھا ہے، جیسے کہ وہ قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا قائل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بہت سے نوجوان دوستوں سوچ بھی رہے ہوں کہ یہ قرآن کے مخلوق ہونے کی بحث کا مطلب کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک لمبی بحث ہے، مگر میں تو اس وقت صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کا نظریہ تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مامون رشید نے جو مضمون لکھا ہے اپنے عمال کے نام، جو مختلف گورنرز اور عاملین ہوتے ہیں ان کے نام، کہ اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو تو اس کو سزا دو، تو اس سے پہلے اس نے جسٹیفائی کیا ہے کہ میں اس وجہ سے قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کو اگر آپ پڑھیں تو واقعاً آپ کہیں گے کہ صاحب علم انسان ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو صاحب علم تھا کیا تزکیہ اور تقویٰ کی منزل پر تھا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ٹو واٹ ایکسٹینٹ؟ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اپنے بھائی کا سر کاٹنے کے بعد لعنت کروائی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کام اس نے کروایا۔ تو وہ حکومت کے معاملے میں اتنا حریص ہے؟ جواب جی ہاں، اتنا حریص ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ یہ حکومت امام رضا علیہ السلام کو پیش کرنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ آپ یہ حکومت لیجئے؟ نہ جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا جو پرپس تھا اس موقع پر، وہ جو شورش ہے اس کو دبانا، کہ جو بنی عباس کے جو آپس کے اختلاف ہے، بنی امیہ مارجنلائز ہو چکے ہیں مگر اس کے چاہنے والے کبھی اٹھ سکتے ہیں، تو ایک دبی ہوئی چنگاری ہے۔ ایک بنو عباس کے آپس کے جھگڑے کہ جس کے اندر پرو امین اور پرو مامون دو کیمپس بن چکے ہیں، یعنی عربی اور عجمی۔ اس میں جو عرب بنی عباس کے سپورٹرز ہیں ان کو میسج دینا کہ اگر دیکھ لو تم نے میرے خلاف زیادہ شورش کرنے کی کوشش کی، تو اب یہ ساری چیزیں میں علویوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ علوی اس زمانے کی اصطلاح ہے جو شیعان آل محمد کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ میں علویوں کے حوالے کر دوں گا یہ سب کچھ۔ تو 8ویں امام کیا اس موقع پر اگر خلافت کو قبول کریں تو کیا امام کو ایگزیکیوٹ کرنے دیا جائے گا؟ نہ، قطعاً نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے کئی مرتبہ آپ جملہ سنتے ہیں کہ اقتدار حوالے کیا ہے، اختیار حوالے نہیں کیا ہے، یہ پاکستان کے کانٹیکس میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اقتدار اختیار کے بغیر کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اقتدار قدرت سے نکلا ہے،
اقتدار حوالے کیا ہے، اختیار حوالے نہیں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اصل اختیار کہیں اور ہے جہاں سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں حکومت تو ایسی حکومت کریں جو لنگڑی لولی حکومت. تو یہ جو امام رضا علیہ السلام کو آفر ہے، اس کا کیا مطلب؟ بیوروکریسی ساری ہماری، عاملین سارے ہمارے، گورنر سارے ہمارے. یہ کوئی انقلاب نہیں آیا ہے. اس کے اندر صرف اتنا ہے کہ ظاہری طور پر ہم آپ کو ایک پپٹ کے طور پر بٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور ہم آپ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. تو امام کا وہ جو جواب ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں بہت معنی خیز ہے. یہ شیعہ امامت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے. امام کے پاس جب یہ پیشکش کی گئی ہے، کہاں پر ہو رہی ہے؟ جس کو بعد میں مشہد کہا گیا، مرو، طوس، جو بھی آپ نام دیجئے، خراسان. تو امام چلے مدینہ منورہ سے، مکہ سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں مشہد تک، طوس تک. اور وہاں پر جب مامون رشید نے یہ آفر کی، استقبال شاہ شان، اور پھر اس کے بعد کہ فرزند رسول، 2 مہینے تک اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، 2 مہینے تک کہ آپ قبول کر لیجئے، بس آپ قبول کر لیجئے، بس آپ قبول کر لیجئے. پھر یاد دلا رہا ہوں، جس نے اپنے بھائی کو اسی اقتدار کے لیے قتل کیا ہے وہ یہ آفر کرے گا. تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام کے اس جواب کو یاد رکھیے گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکومت خدا نے تجھے دی ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے. یعنی واقعاً میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں کہ وہ اس جواب کو یاد کریں کہ یہ جو حکومت تم مجھے دینا چاہتا ہے، تجھے کس نے دی؟ اگر خدا نے تجھے یہ حکومت دی ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے. یہ تو خدا کی امانت ہے تیرے پاس، تو تجھے حق کیا ہے کہ تو کسی اور کے حوالے کر. اور اگر تیرا یہ حق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے خود چھینی ہوئی ہے. تو جو چھینا ہوا مال ہے وہ کسی اور کے حوالے کرنے کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ آپ غور فرمائیے گا کہ اگر خدا نے تجھے دیا ہے تو تیرا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، مگر ایسا رائٹ نہیں ہے کہ جسے کسی اور کو پاس آن کیا جا سکے. اور اگر خدا نے تجھے نہیں دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے خود لی ہے. جب خود لی ہے تو چھینی ہے، اور جب چھینی ہے تو جو چھینی ہوئی چیز ہے، یعنی یہ تو نہیں ہوگا حلوائی کی دکان پر نانا جی کا یا خالہ جی کا جو بھی محاورہ ہے وہ تو آپ اہل زبان بہتر جانتے ہیں، ان کا فاتحہ، وہ چیز تو آپ کی ہو، پھر تو آپ اس کے اوپر فاتحہ دیجئے. وہ چیز ہی آپ کی نہیں ہے تو آپ کے پاس رائٹ کیا، آپ کے پاس اختیار کیا. واقعاً بہت لاجیکل بات ہے، بہت زیادہ لاجیکل بات ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ مامون رشید اگر یہ کہے کہ مثال کے طور پر جناب یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم جانتے ہیں خدا نے آپ کو دیا تھا، اب تک سب غلط ہو رہا تھا، ہم اس سب کو ڈسون کرتے. اشاروں کنایوں میں اس نے کہا، مگر کھل کر ایکسپلیسٹلی وہ جملہ نہیں تھا. اب اس کے بعد جب امام نے انکار کر دیا تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو ولی عہد بناتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ولی عہد بنیں. امام کہا کہ میرے پاس علم ہے کہ تجھ سے پہلے میری موت ہونے والی ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تجھ سے پہلے، تو ولی عہد بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ پھر ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور آپ کو قتل کریں گے، دھمکی دے. تو امام نے کہا مجھے معلوم ہے یہ نہیں ہونے والا، لیکن ٹھیک ہے اگر اسی پر اصرار ہے تو میں مشروط طور پر اتنا قبول کرتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے افیئر کے اندر میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا کسی قسم. نہ میں کسی کو منسوب کروں گا، نہ میں کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ ہی کسی کو ڈسمس کروں گا. ہائرنگ فائرنگ یہ میرا کام نہیں ہوگا. اس موقع پر اس نے اس کو قبول کیا. اچھا اب دیکھیں، اس نے قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ رہا چند سالوں کا، یعنی 203 ہجری کے اندر تو امام کی شہادت ہے. تو 203 ہجری میں جو شہادت ہو، یہ چند سالوں کی جو کہانی ہے، اس سے امام نے فائدہ کیا حاصل کیا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل کیا، ایک تو مامون کا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ جو سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ تو اپنی جگہ پر، مگر ادھر سے امام نے کیا حاصل کیا؟ امام نے جو کچھ حاصل کیا وہ آل محمد کا بھرپور تعارف. اگر آپ دیکھیں نا آج بھی، ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ جو مطالعے کے عادی بھی ہیں انہوں نے بھی ان کتابوں کو نہیں دیکھا ہوگا. یعنی ظاہر ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں جن کتابوں کو پڑھا جاتا ہے وہ سیرت کی کتابیں ہیں بنیادی، اس میں بہت اگر کسی نے مطالعہ کر لیا تو بہار الانوار یہی ہوگا نا، اپنی کتابیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ برادران کی کتابیں دیکھیں نا تو یہ تمام تر چیزیں نہ ہو پاتی ہیں جو برادران کی کتابوں میں آئی ہیں اگر امام رضا علیہ السلام کا یہ پورا ایپیسوڈ ہمارے سامنے نہ ہوتا. یعنی اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے توجہ کیجیے گا. یہ چند باتیں. نمبر 1، جب امام نے سفر اختیار کیا ہے مدینہ منورہ سے تو ہوتا کیا ہے؟ کوئی چیز خبر کب بنتی ہے، اخبار میں کب آتی ہے، ٹکر کب چلتے ہیں؟
اگر کوئی بہت صاحب علم بھی ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو یہ خبر نہیں ہے، اس کی خبر بننے کے لیے بہت وجہ درکار ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہے تو وہ خبر بنتی ہے، پھر اس کا شہرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ پر، پھر وہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے واقعاً وہ اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی کوئی منصب رکھتا ہو، مرتبہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا تذکرہ ہر جگہ پر ہوتا ہے اور اس طریقے سے تعارف ہوتا ہے۔ ہوا یہ علامہ ذیشان ادر جوادی عام طور پر مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر ایک جاہل گورنر بھی ہے، وہ کہیں سے گزرے تو گیٹ بنائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، تو ویلکم، وہ جاہل ہے مگر اس کا استقبال کیا جائے گا، دروازے بنائے جائیں گے، راہ میں پھول بچھائے جائیں گے، سڑکیں دھوئی جائیں گے، صاف کی جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر وہ بہت صاحب علم بھی ہے، وہ اگر کہیں سے گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گزر رہا ہے۔ نجف اشرف میں وہ گلیاں آج بھی موجود ہیں کہ جہاں سے امام خمینی تشریف لایا کرتے تھے، نجف اشرف میں، حرم امیر المومنین تک۔ تو ہمارے بہت سارے جو دوست وہاں پر پڑھتے ہیں وہ تعارف کرواتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے وہ گلی، یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں امام خمینی نماز کے لیے اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے تو آج بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سے افراد جو تحقیق کریں گے ان کے لیے امپورٹنٹ بن جائے گی بعد میں انقلاب کی وجہ سے، ورنہ وہی خمینی صاحب تو وہی خمینی صاحب تھے جو پہلے بھی نجف اشرف کے اندر تھے، وہ گمنام تھے جب تک اس طرح کی شہرت نہیں ملی۔ تو وہ جو گلیاں ہیں ان گلیوں کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی گزرے، یہ بھی گزرے، یہ بھی گزرے، یہ بھی گزرے، وہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے امام خمینی کا بھی۔ مگر آپ نوٹ کیجئے کہ آج بھی اگر معلوم ہے تو امام خمینی کا نام معلوم، عوام کی اگر آپ بات کریں تو بہت سارے دوسرے نام ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو امام خمینی ہیں ان کا معاملہ بالکل ایسا ہی بن گیا کہ علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا نام اور پھر اس کے بعد سیاسی اعتبار سے بھی بہت بڑا نام، تو وہ تو پریکٹیکلی ایک انقلاب لے کر آئے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہاں پر تو ہوتا یہ تھا کہ نیشا پور کا جو واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نیشا پور کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ بن گیا۔ تو اب کون آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے مدینہ منورہ سے، ان سے پہلے بھی ائمہ معصومین نکلے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، مگر اس وقت جو امام رضا علیہ السلام نکلے ہیں یہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اور اسٹیٹ گیسٹ ہونے کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا خبر پھیلنے لگتی ہے کہ بھئی مامون تو ہو سکتا ہے کہ حکومت انہی کے حوالے کر دے، ہو سکتا ہے کہ حکومت قبول نہ کرے تو ولی عہد بنا لیے جائیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جو مجمع آ رہا ہے وہ استقبال کے لیے آ رہا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ ممکن ہے کہ مستقبل کے ہمارے حاکم یہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ یہ کون ہے؟ کہ فرزند رسول ہیں، اور کا بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور کا عالم ہے، اس زمانے میں کوئی ان سے بڑا عالم نہیں ہے۔ اب نیشا پور کی اہمیت ہمارے سامنے آتی کہ نیشا پور وہ جگہ تھی کہ جو علم کا مرکز اس زمانے میں۔ آپ میں سے بہت سے احباب جو ایران گئے ہیں وہ یقیناً نیشا پور بھی گئے ہوں گے، بی بی شتیتا کے حوالے سے تو خاص طور پر وہ جگہ بہت معروف ہے، بی بی شتیتا نیشا پوریہ، نیشا پور کے رہنے والی تھی، تو ساتویں امام کو بہت مشہور واقعہ اسی نیشا پور۔ جب وہاں سے امام نکلے تو عوام نہیں، علماء 2-5 نہیں، ہزاروں، یہاں تک کہ 24,000 کا فیگر برادران اہل سنت نے کاؤنٹ کیا کہ 24,000 علماء وہ استقبال کے لیے آئے امام علی رضا علیہ السلام۔ اور جب وہ آئے تو اس طرح سے آئے کہ واقعاً ایک فریاد کہ فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت فرزند رسول کی زیارت پر کسی قسم کی تعظیم نہیں ہونے والی، تعدیب نہیں ہونے والی، نہ گرفتار کیا جائے گا، نہ جیل میں ڈالا جائے گا، نہ کسی تقیہ کی ضرورت ہے، نہ کسی مار پیٹ کا کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی قتل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو معاملہ داخلی اتنا زیادہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو تو بلایا گیا ہے۔ تو واقعاً اس زمانے کے 24,000 یہ برادران اہل سنت نے اس بات کو کوٹ کیا، یعنی خاص طور پر جو ناسبی ہیں نا ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ناسبی کا مطلب ہوتا ہے دشمن اہل بیت، ایک ہوتا ہے درمیان کے جو معتدل علماء ہوتے ہیں۔ ناسبی کے اندر آئیں گے ابن تیمیہ، انہوں نے تو انکار کیا، انہوں نے کہا میں امام رضا کو کچھ بھی نہیں مانتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کہا یہ کیا آپ لوگوں نے لگا رکھا؟ علامہ ہلی کو جو جواب دیا ہے ابن تیمیہ نے، اس کے اندر لکھا ہے کہ علامہ ہلی نے لکھ دیا کہ سب سے زیادہ صاحب علم تھے، جو جس کے بارے میں غلو کرتا ہے تو اس طرح کی باتیں لکھ دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ آ کر دیکھیں کہ جو دیگر علماء اہل سنت جو لکھ رہے ہیں، جن کا کوئی تعلق دور دور تک تشیع سے نہیں، انہوں نے یہ الفاظ لکھے، تو یہی دکھاتے ہیں ان کو کہ یہ کون ہے لکھنے والے۔
24,000 اہل علم اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آ کر استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے فریاد کی کہ فرزند رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کریں۔ تو بعض نے کہا کہ لوگوں امام کو اذیت مت دو، تھوڑا دور ہٹ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو محمل ہے اس پر موجود سواری پر امام نے پردہ ہٹایا، اپنا چہرہ لوگوں کو دکھایا، زیارت کی، اور اس موقع پر امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کے سلسلے کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ سلسلہ یعنی چین، سلسلہ تسلسل جس کے ذریعے سے ہو، یعنی چین، کڑیاں۔ تو سلسلۃ الذہب کے امام فرماتے ہیں کہ میں نقل کرتا ہوں اپنے بابا سے، موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا سے، وہ نقل کرتے ہیں پانچویں امام سے، وہ نقل کرتے ہیں چوتھے امام سے، وہ امام حسین سے، وہ مولا علی سے، وہ پیغمبر اکرم سے، وہ جبرائیل سے، وہ پروردگار عالم سے۔ کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی یا حسنی دونوں طرح سے آیا کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا کلمہ ہے، میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے۔ قلعہ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لی۔ یعنی اس کا قلعے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی توحید کے اس قلعے کے اندر آ گیا تو اس نے امان کو حاصل کر لیا۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا اگلا جملہ جو ہے، امام پھر تشریف رکھتے ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پردہ ہٹتا ہے، اور امام فرماتے ہیں بشرطہا بشروطہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے، ایک شرط ہے اور کن شرائط ہیں کہ جن کا لحاظ کیا جائے تب یہ کلمہ توحید پناہ فراہم کرتا ہے عذاب پروردگار کے مقابلے میں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انا من شروطہا، اور میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ یہ پھر اب یاد رکھیے گا کہ اس کو لکھنے والے 24,000 اہل قلم برادران اہل سنت کے، اور انہوں نے اس کو تحریر کیا۔ تو اب امام نے پیغام کیا دیا، امام فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو مامون وہاں پر کہنے والا ہے وہ سب بات کی باتیں، وہ اقتدار دنیا وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہم کرتے ہیں وہ تم دیکھنا، مگر جو اصل امامت ہے اس کے بارے میں سن لو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، عذاب خدا کے مقابلے میں پروردگار عالم کی امان ہے، بشرطہا و شروطہا۔ تو ایک شرط اور چند شرائط، کیا ضرورت ہے کہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے؟ ایک شرط اور چند شرائط کا وہ دوسری جو شرط ہے، اس شرط کا مطلب ہے محمد رسول اللہ، اور شرائط کا مطلب ہے آل محمد اہل بیت کے ائمہ کی امامت کا اقرار۔ وہ انا من شروطہا، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ تو یہ جو امام نے درمیان میں کہا ہے اور اتنا ریکارڈ بن گیا، یہ نہیں بن پاتا۔ اور اسی طریقے سے جب دربار میں امام ہیں تو اب وہاں پر فائنسٹ جو افراد ہو سکتے ہیں وہ موجود ہیں۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم، دہری اگر کوئی ہے تو اس کا سب سے بڑا عالم۔ تو اب ان کے ساتھ امام کے جو مناظرے ہوئے ہیں، جو گفتگو ہوئی ہے، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، وہ واقعاً معرکۃ الآراء، اور اس کو پھر مورخین نے لکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد غیر معروف انسان نہیں ہے۔ علامہ رشید ترابی کی صراحت کے مطابق انہوں نے مفصل طور پر ان مناظروں کو لکھا۔ علامہ شبلی نعمانی غیر معروف شخصیت نہیں ہے، اور بہت ماضی کی شخصیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ علامہ شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے ان مناظروں کو بہت تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں رپورٹ ہوئی، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی، وہ خبر ہی نہیں بنتی۔ تو یہ آل محمد کا جو تعارف ہے وہ تعارف ہو پایا جب امام مرو کے اندر، مشہد میں، طوس میں، وہ خراسان کے اندر جو پیریڈ امام نے گزارا ہے اس کا یہ فائدہ، بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ اسی موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 2-3 اور کلمات، جملے امام کے آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اور اس کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم مکمل کریں۔ ایک جملہ تو یہ ہو گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ دوسرا ایک جملہ امام کا ارشاد حدیث کا، امام فرماتے ہیں صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر شخص کا واقعی رفیق دوست اس کی عقل، اور واقعی اگر کوئی اس کا دشمن ہے تو اس کا جہل۔ یاد رکھیے گا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ روایات میں عقل کے مقابلے میں جہل کو رکھا گیا ہے۔ پہلے تصور تو یہ آتا ہے علم کے مقابلے میں جہل، لیکن اگر آپ اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے اسی کو دیکھیں گے تو اس کا نام ہے کتاب العقل والجہل۔
کتاب کہتے ہیں چیپٹر کو، یعنی عقل اور جہل کا چیپٹر. پھر اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے وہ علم کا ہے. یعنی یہ ترتیب ہے، اس پہ غور کیجئے گا. تو امام یہاں پر فرما رہے صدیق کل امرئ عقلو، یہ پیغمبر سے بھی منسوب ہے. صدیق کل امرئ عقلو، صدیق کہتے ہیں دوست کو، ہر شخص کا واقعی دوست اس کی عقل. وعدوہ جہلو، اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے. یہ امام کا ایک بہت پیارا جملہ. ایک جملہ جو امام کا واقعاً دل کو چھو جانے والا ہے، اور میں چاہوں گا اس جملے کے بارے میں بھی کہ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکے تو اس کو یاد رکھیں. امام فرماتے ہیں کہ جو انسان خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، جو انسان خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہ کرے، کوشش نہ کرے، مگر اگر اس کے بعد اس کو رزق جو مل رہا ہے وہ کم لگ رہا ہے، تو وہ جو جملہ ہے نا، ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا، جو دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ اے پروردگار جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے قانع اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اور آخری ایک جملہ سن لیجئے، بیار الانوار کے اندر میں نے خود دیکھا تھا کئی سالوں پہلے کہ رحم اللہ عبدنا احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں ہوں اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. احیا کا مطلب ہے زندہ کرنا. اب آپ اہل زبان ہیں، آپ کے سامنے اس طرح سے کسی لفظ کی تشریح کرنا مجھے خود بہت عجیب لگتا ہے کہ رحم اللہ عبدنا احیا امرنا، کہ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں اس بندے کے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا. تو کسی نے سوال کیا کہ کیف یحیی امرکم، کہ مولا یہ فرمائیے کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے. تو امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کیا محاسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، محاسنہ کلامنا لتبعونا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام کے اندر کیا حسن پایا جاتا ہے تو وہ خود بخود ہماری پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ دوسروں کے حوالے سے ہم اس کوتاہی کے مجرم، ہم نے اب تک آل محمد کا وہ تعارف کروایا ہی نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا. مثلا مثال کے طور پر یہی اگر آپ جملہ دیکھ لیں جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے. ذی قعدہ کے مہینے میں اس کو ٹرینڈ بنائیے، اسی کو ٹرینڈ بنائیے کہ یہ 8ویں امام کا جملہ ہے. آپ خود انصاف سے بتائیے، دل کو چھو جانے والا جملہ کہ یہ اگر آپ بتائیں لوگوں کو کہ امام رضا علیہ السلام جن کو ہم ائمہ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، صرف ہم نہیں، بڑے بڑے افراد، وہ امام اس طرح سے نہ بھی مانتے ہوں تو عالم تو مانتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ. آپ مجھے بتائیے کہ واقعاً اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ آل محمد سے قریب ہو جائیں گے. ویسے بھی پاکستان کے حوالے سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ناسبی بنایا ہوا ہے. ہر ایک ناسبی نہیں ہے، یعنی کچھ شدت پسندی ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے، وہ غلط ہے. ہر ایک وہابی نہیں ہے، ہر ایک ناسبی نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بے شک ائمہ کو اس معنی میں امام نہ مانتے ہو کہ جس طریقے سے ہم مانتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی قدر کے قائل ہیں، ان کی منزلت کے قائل ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو اگر وہ محبت کرتے ہیں تو ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ ان کو دشمن اہل بیت ثابت کریں. ہمارا پھر کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے سامنے ان کا کلام پیش کریں. ہم کہیں کہ جن کی آپ قدر کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، دیکھیے یہ ہے ان کا پیغام. یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ پہلے ہم تو آگاہ ہوں کہ آل محمد کا پیغام کیا ہے. اب تک ہم نہج البلاغہ سے پوری طریقے سے واقف نہیں ہو پائے، صحیفہ سجادیہ سے واقف نہیں ہو پائے، تو پھر یہ ہنوز دلی دورس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بار الہ خلیل توسل کو قبول فرما. اے مالک ہمیں آل محمد کی معرفت نصیب فرما، قرآن اور اہل بیت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.